إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يخاطب مكة حرسها الله: لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی معزز اور معقر ماں اور بہنوں، اس وقت ہمارا ملک جن ایام کا استقبال کرنے والا ہے، یہ آزادی کے ایام ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ظالمانہ قبضے سے اس ملک میں بسنے والے ہر دھرم اور ذات کے لوگوں کی بے مثال قربانیوں، خاص طور سے مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں اور خاص طور سے مسلمانوں میں اہل حدیثوں کی بے مثال قربانیوں سے
1947 میں یہ ملک انگریزوں کے ظالمانہ قبضے سے آزاد ہوا تھا، مگر ظلم یہ بھی ہے کہ آج اس ملک میں رہنے والے اکثریتی طبقہ کے افراد مسلمانوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسلمانوں کی قربانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں جو مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ ہے وہ اہل حدیثوں کی قربانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ظلم جب ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو باہر کا آدمی ہم پر ظلم کرتا ہے۔ اگر گھر کے لوگ اپنے لوگوں پر ظلم نہ کرے تو دوسروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر ظلم کرے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں میں آتے ہیں، جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جنہوں نے اسلام کی شکل اور صورت ہی بگاڑ دی ہے اور اسلام کی یہ حالت بنا دی ہے کہ ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ مسلمان بنے، اسلام میں داخل ہو جائے، وہ دوبارہ اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام کی شکل کیا ہے۔ ہر شرک کو، ہر بدعات کو اسلام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی جیسے شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ظلم کا شکار ہوئے، جیسے سنت کے معاملے میں ظلم کا شکار ہوئے، ایسے ہی ہمارے بھائی انصاف کے معاملے میں اس ملک کی آزادی کے تعلق سے ظلم کا شکار ہوئے، چنانچہ وہ اہل حدیثوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال جمعہ کا خطبہ اتنا وسیع وقت نہیں رکھتا ہے اپنے اندر میرے بھائیوں کہ آپ کو بڑی تفصیلات کے ساتھ ان چیزوں کو بتائی جائیں۔ اس کے لیے تو خصوصی سیمینار اور پروگرام ہوا کرتے ہیں اور پورے ملک میں ہوتے ہیں جو گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور جن میں پوری تفصیل سیریل وائز، قسط وار اور ترتیب وار جو ہے بتائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے دین کی رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس ملک میں ہم رہیں اس ملک سے ہم محبت کریں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو داؤں پر بھی لگائیں تو اللہ رب العزت کے یہاں یہ کار ثواب ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اس کے مال کی وجہ سے، یعنی جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے مال کے تعلق سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے میرے بھائی۔ اور جس آدمی کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے، جو آدمی اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اور جو آدمی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ تو یہ دین میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ تلاوت کیجئے۔ یہ صوفیانہ ذہن ہے میرے بھائیوں کہ صرف چند چیزوں کا نام دین کا دے دیا گیا ہے اور چند چیزوں کو ہی دین سمجھا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دین سے باہر کر کے دنیوی بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔
حالانکہ ہمارا دین ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے مال کی حفاظت کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ ایک طرح سے ترغیب دلا رہی ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ اپنی جان کو قربان کرنے تک جائیے۔ تبھی تو شہید کہا۔ شہید کیوں کہا میرے بھائیوں؟ ترغیب دلانے کے لیے کہا، آپ کو ابھارنے کے لیے کہا کہ ایسا نہ سوچئے گا کہ یہ مال تو دنیا ہے، اس مال کا دین سے کیا تعلق ہے، چلو جان رہا ہے تو جانے دو۔ نہیں، شریعت اسلامیہ آپ کو ترغیب دلا رہی ہے کہ مال کی حفاظت میں اگر آپ کو قتل کر دیا جائے تو بھی آپ کوئی مایوس نہ ہوئیے، غم مت کیجئے، آپ شہید ہیں، آپ کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ بیوی بچوں کی حفاظت میں آپ یہ سوچیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، جانے دو بیوی بچوں کو، چاہے وہ رہیں چاہے کچھ بھی ہو، ہم تو بس نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو تلاوت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہمارا بیوی بچوں سے کیا تعلق ہے؟ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو قتل کر دیا جائے تو بھی آپ پیچھے مت ہٹیے گا، کیونکہ اگر آپ قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کا درجہ دے گا۔ عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے آپ کی عزت و ناموس، آپ کی بیوی کی عزت و ناموس، آپ کے بچے کی عزت و ناموس، آپ کی بچی کی عزت و ناموس، اگر اس کی حفاظت کے لیے آپ کو قتل کر دیا جائے تو آپ کو شہید کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ درس دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ آپ ملک سے، مال و دولت سے، اہل و عیال سے، اپنی دیگر ضروریات سے آپ محبت رکھیے اور ان کی حفاظت کیجیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام نے جب انگریزوں سے لڑنے کی بات آئی، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی بات آئی، جن کا اس ملک میں ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں تھا، انہوں نے دھوکہ بازی کر کے، انہوں نے چال بازی کر کے، انہوں نے مکاری کر کے اس ملک پر قبضہ کیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو انہوں نے بزنس والی کمپنی بنائی تھی، تجارت والی کمپنی بنائی تھی، اور اس کمپنی کے توسط سے یہاں پر اس ملک میں برطانیہ اور لندن سے آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور ہوا یہ کہ مسلمان جو 713 عیسوی یعنی سن 93 ہجری سے جو ہے حکومت کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے اس ملک بھارت پر یہ 93 ہجری سن 713 عیسوی یا میلادی جس کو کہا جاتا ہے، 713 سے لے کر کے 1857 عیسوی تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، جو تقریباً 1100 سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں۔ 1100 سال تک مسلمانوں نے اس جو ہے ملک پر حکومت کی ہے، اور اس ملک کو مسلمانوں نے اتنا کچھ دیا، اور انہوں نے اپنے اخلاص سے، انہوں نے اپنی محنت سے، انہوں نے اپنی تگو سے اس ملک کو اتنا ترقی کے راستے پر پہنچایا کہ دنیا اس کو سونے کی چڑیا کہا کرتی تھی۔ یہ ملک سونے کی چڑیا سے پوری دنیا میں معروف ہے میرے بھائیوں۔ تو اس ملک کو جو مسلمانوں نے جب انگریزوں سے آزاد کرانے کی بات آئی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا ویسا نہیں کہا کہ چلو بھائی مال بچانا بھی ضروری ہے، چلو بھائی ملک بچانا بھی ضروری ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جہاد، آج یہ جہاد جو اتنا مبارک لفظ ہے، جس کو ان شیطانوں اور دئیسوں نے، جن کو ان فرقہ پرستوں نے، جن کو یہ ملک نہ اس وقت اچھا لگتا تھا نہ آج اچھا لگتا ہے، یہ اس ملک کو برباد کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے کیا نام ہے ظلم کے ساتھ جہاد کے لفظ کو جوڑا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم کے لیے کافی ہے۔ بتائیے لو جہاد، یعنی جہاد کا لو سے کیا تعلق ہے؟ شریعت اسلامیہ اپنے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے عشق و معاشقہ، پیار، محبت، اور یہ جو ہے بچیوں کو بغیر ان کے ولی کی رضامندی کی اجازت کو حرام قرار دیتی ہے، اس کو دیوسیت قرار دیتی ہے، اس کو بے حیائی فحاشی قرار دیتی ہے۔ اس لو کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ان ظالموں نے
جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہمارے اوپر تھوپا ہے۔ جہاد جیسے مقدس لفظ کو لوگوں سن لو، اے ظالموں سن لو، یہی وہ جہاد کا لفظ ہے جس جہاد کے فتوے کے بعد سے یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ یہ اتنا پیارا لفظ ہے، یہ اتنا مبارک لفظ ہے، یہ اتنا مقدس لفظ ہے کہ آج جس ملک کو تم لوٹ رہے ہو اس ملک کو اسی جہاد کے فتوے سے، اور یہی علماء اور یہی مساجد کے ممبر و محراب ہیں، یہی جو ہے مدارس ہیں جنہوں نے ہر ممبر سے، ہر محراب سے، ہر مدرسے سے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور مسلمانوں نے اسی مقدس لفظ جہاد کے ذریعے سے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ جبکہ تم دھوکہ دے رہے تھے، تم بغاوتیں کر رہے تھے، تم انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، تم انگریزوں سے ساز باز کر رہے تھے، تم انگریزوں سے چال بازی کر رہے تھے، مسلمان درختوں پر، مسلمان سولیوں پر، مسلمان پھانسیوں پر لٹکائے جا رہے تھے، ان پر تیغ چلائے جا رہے تھے، ان پر بمبارود داغے جا رہے تھے، انگریز ان پر ظلم ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو یہ مسلمانوں نے اسی مقدس لفظ جہاد کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ تو ملک سے محبت اور ملک کی حفاظت آج جو ہمارے جوان سرحدوں پر رہتے ہیں اور سرحدوں پر جو ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی قربانی دیتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ان نوجوانوں کی جب جان جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرحدوں پر جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمارا جتنا فوجی سسٹم ہے اور جو اس ملک کے پراپرٹی کو، اس ملک کے دولت کو، اس ملک کے سسٹم اور نظام کو حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے قتل کیا جاتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے ہی ان کو شہید کہہ دیا ہے۔ اور یہ شہید ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ ملک سے محبت کی جائے، ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی جائیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ظلم کا شکار بنایا گیا، آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر نبی علیہ السلام اپنے پیدائشی شہر سے اور اس قصبے سے، اس بلد سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ بالآخر 13 سال گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مکہ سے ہجرت فرمائی، لیکن مکہ سے جس وقت نکلے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جب مکہ کے آئے تو آپ نے مکہ کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا تھا، اے مکہ تو سن لے، اگر میری قوم مجھ کو نہیں نکالتی، مجھ کو مظلوم مجبور نہیں کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میری قوم نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور اس وقت مکہ کی وہ حیثیت نہیں تھی میرے بھائیوں جو آج ہے، جو بعد میں شریعت نے دی۔ مکہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا اس وقت، مکہ مسلمانوں کا قبلہ اس وقت نہیں تھا۔ حج عمرہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جاتے تھے۔ مکہ اور خانہ کعبہ کو جو ہے غیر مسلموں نے اپنے قبضوں میں لیا ہوا تھا، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی خاص وجہ تھا اس وقت۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری قوم نہیں نکالتی تو میں کبھی نہیں نکلتا تھا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کو اپنا مسکن بنایا، مدینہ کو اپنا گھر بنایا، مدینہ کو اپنا شہر بنایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلے دعائیں کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مانگا ہے، آپ پڑھیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی مدینہ، اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم صحیحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے کہ اللہ مدینہ کی تجارت میں، مدینہ کی معیشت میں، مدینہ کے مال میں، مدینہ کی دولت میں اے اللہ تو برکت عطا فرما، اے اللہ مدینہ کو تو بہت صحت مند اور صحت والی جگہ بنا دے، صحت والا شہر بنا دے، اس کو بہت تو جو ہے صحت بخش بنا دے اور اس کی آب و ہوا کو تو اچھا کر دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں ہوتی تھی۔ کیا یہ نماز کی دعا تھی؟ کیا یہ میرے روزے کی دعا تھی؟ یہ شہر کے لیے دعا تھی، یہ ملک کے لیے دعا تھی، یہ اپنے گاؤں کے لیے دعا تھی، جو اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ملک سے
ہمیشہ جو ہے کہ نام خیر خواہی کا وہ معاملہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ اگر ملک کے کچھ لوگ، کچھ شر پسند عناصر ملک کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو مسلمانوں یاد رکھنا، کہیں غلطی مت کرنا کہ آپ ملک کی بربادی میں کسی طرح سے کوئی ذریعہ بن جاؤ۔ آپ جو نقصان کرو گے اپنے ملک کا نقصان کرو گے، آپ جو نقصان کرو گے بھولے بھالے عوام کا نقصان کرو گے۔ میرے بھائیوں اس لیے کبھی بھی اس بات کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی ہے کہ ہم اور آپ کو ملک کے تئیں کہیں بھی ذرہ برابر کسی طریقے سے خیر خواہی کے علاوہ بدخواہی کا معاملہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہمیں آپ کو خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اب وقتی طور سے اگر شرپسند عناصر اس ملک میں جو ہے فساد مچا رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں امن و امان کیسے قائم کیا جائے، اس میں جو ہے کیا نام ہے سکون اور چین کا ماحول کیسے بنایا جائے، فاسدوں، فساد کرنے والوں اور شر پھیلانے والوں اور اس ملک کو برباد کرنے والوں کے شر سے اس ملک کو کیسے بچایا جائے، اس ملک کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کے لیے تگودو کی جائے اور اس کے لیے کوششیں کی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے میرے بھائیوں اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم کا یہ قول بہت مشہور ہے اور سبھی لوگ جانتے ہیں، اور آج یہ ان کے منہ پر زبردست تماچا ہے اور تھپڑ ہے جو مسلمانوں کی وفاداری میں شک و شبہ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی خیر خواہی میں کسی طریقے سے شک کرتے ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ اس شخص نے کہا تھا، ایک ہی شہر کے لوگوں کے تعلق سے کہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شہر اہل حدیثوں کا شہر تھا، صادق پور کے بارے میں جو آج کل پٹنہ سے معروف ہے بنگال میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صادق پور جو علماء اہل حدیث ہیں صادق پور کے، جو پٹنہ کے علماء ہیں، ان کی جنگ آزادی کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دیا جائے۔ پورے ملک کے اہل حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے ملک کے علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک شہر کے اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ پورا شہر اس وقت اہل حدیث تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ صادق پور جو پٹنہ کا نام تھا اس وقت، وہاں پر کس منہج کے لوگ تھے، کس عقیدے کے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی۔ معروف تھا یہ پٹنہ کا شہر کہ یہاں پر اہل حدیث رہتے ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے۔ کہا تھا انہوں نے کہ اگر علماء صادق پور کی قربانیوں کو، خدمات کو، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو ان کی تگودو تھی، اس کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دیا جائے، اور پورے ملک میں سارے مذاہب والے، سارے شہر والوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے، تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہے کیا نام ہے، اگر انسان حق پسندی کا جذبہ رکھتا ہے، اگر انصاف کا جذبہ رکھتا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ موقع جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں اس موقع پر اپنے اسلاف کو یاد کرنا چاہیے، اپنی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ایسے تاریخ کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری نوجوان نسل جانے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج کا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی جو سازش ملک سے چل رہی ہے اور باقاعدہ کھلے عام اس پر عمل ہو رہا ہے کہ تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کرنا، موضوعات اور مضامین کو ہٹانا، اور جو حقیقی تاریخ ہے اس کو مس کر کے پیش کرنا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کتابوں میں چھیڑ خانی کی جا رہی ہے، موضوعات میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہے، ناموں کو ختم کیا جا رہا ہے، حقائق کو بدلا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس چیز کی ہمیں اور آپ کو سب کو اپیل کرنی چاہیے کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ تاریخ بنائی نہیں جاتی ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے حقیقت میں اس کو آگے نئی نسل کے لیے بڑھا دینا، یہی تاریخ دانی ہے، یہی تاریخ نویسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ہاں جنگ آزادی کیسے ہوئی، کس نے قربانیاں پیش کی، آپ کمرے بند ہو کر کے، آپ کمرے میں بیٹھ کر کے آپ کو کچھ بھی
بھی معلوم نہیں ہے، آپ لکھتے چلے جائیں نام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور ایسے لوگوں کا نام لکھ دے کہ جنہوں نے آزادی کے ہر پل پر مخالفت کی ہے، بلکہ آزادی کے شدید مخالف تھے، انگریزوں کو نہیں بھگانا چاہتے تھے اور اس ملک کو آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو تاریخ لکھی نہیں جاتی ہے، تاریخ بنائی نہیں جاتی ہے، تاریخ کو نقل کیا جاتا ہے اگلی نسلوں کے لیے کہ ایسا ہوا ہے، اس طریقے کے لوگوں نے شرکت کی ہے، انہوں نے جو ہے قربانیاں دی ہے، وہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا جائے۔ لیکن جہاں ہر طرف ظلم کا ماحول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس شعبے میں بھی اور ڈپارٹمنٹ میں ظلم کا ماحول ہے، تو جنگ آزادی اور یوم آزادی کے اس موقع پر ہم اپنے اسلاف نے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد نے جو اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اور جو شہادت کا درجہ پائے ہیں، رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم عليك اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن للمؤمنين عونا ونصيرا۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بهذا الظالم الخبيث، اللهم عليك بهذا الظالم الخبيث، اللهم إنه قد طغى وبغى وأفسد في الأرض بعد إصلاحها فعليك به يا قوي يا عزيز۔ اللهم إنهم لا يعجزونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ كم من البلاد يفسدوها، كم من الأنفس قتلوها، كم من الأموال غصبوها، كم من الأعراض هتكوها، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شيوخنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ مراكزنا يا ذا الجلال والإكرام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔